نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج 5 شوال المکرم ہے، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کر رہا ہوں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ طریقت اور شریعت کے علوم میں امام العصر تھے اور اپنے وقت کے قطب الاقطاب مانے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت 536 ہجری قصبہ ہارون خراسان میں ہوئی اور وصال 91 سال کی عمر میں 5 شوال المکرم کو مکۃ المکرمہ میں ہوا اور جنت المالا کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان اور کنیت ابو النور اور لقب شیخ الاسلام تھا۔ سلسلہ نسب 11ویں پشت میں مولا علی شیر و خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ ہارون کے رہنے والے تھے۔ یہ نیشاپور خراسان کا ایک گاؤں ہے جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہارونی لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے۔ وہاں مشاہیر علماء کرام و فضلاء اعظام کی سرپرستی میں علوم و فنون حاصل کیا۔ آپ کا خاندان چونکہ عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم دوست تھا، والد ماجد بھی جید عالم تھے، اس لیے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی علم کی معرفت کی طرف راغب ہو گئے اور والد ماجد کی بارگاہ میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن مقدس حفظ کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس زمانے کے علمی و فنی مرکز نیشاپور کا رخ کیا اور وقت کے مشاہیر علماء و فضلاء سے اکتساب علم کیا۔ جلد ہی آپ کا شمار علماء و فضلاء میں ہونے لگا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد علوم باطنیہ کی تحصیل کا عزم مصمم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پرخلق ارادے کی بدولت امام الاولیاء قطب الاقطاب سرتاج سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ عالیہ میں پہنچا دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرنے لگے۔ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و مکاشفہ نے جب آپ کو کندن بنا دیا تو نگاہ مرشد نے منصب خلافت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز ہوئے۔ جس دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے سرفراز ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے کلاه 4 ترکی بھی آپ کے سر پر رکھا اور فرمایا اس 4 ترکی کلاه سے مراد 4 چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ ترک دنیا یعنی دنیا و مافیہ سے بے نیاز، دنیا کا لالچ
दुनिया की तरफ रगबत हरगिज हरगिज ना हो। दूसरे तर्क उकबा यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के सिवा कोई भी मकसूद ना हो, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात मकसूद हो, अल्लाह तबारक व ताला की रजा मकसूद हो, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब मकसूद हो। यही एक चीज जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात मकसूद। ये अल्लाह वाले, इनका मकाम बहुत ही बुलंद वाला होता है। ये दुनिया की तरफ रागिब नहीं होते। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात का हुसूल होता है, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब मकसूद होता है, अल्लाह तबारक व ताला की जात मकसूद होती है। ये हर काम जो भी करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि जन्नत के लालच में और दोज़ख के खौफ में करते हैं। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लिए जा रही थी। किसी ने पूछा, ए राबिया कहां जा रही हो, ये क्या है? हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज लोग इबादत करते हैं तो जन्नत के लालच में और दोज़ख के खौफ से करते हैं। मैं इस आग से जहन्नम को आग लगा दूंगी, इस आग से जन्नत को आग लगा दूंगी और जहन्नम को इस पानी से बुझा दूंगी, ताकि लोग इबादत करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें, ना कि जन्नत के लालच में और ना कि दोज़ख के खौफ से। तो इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए हो, ना जन्नत का लालच हो और ना दोज़ख का खौफ हो। हजरत सैयदना उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि तर्क उकबा यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात मकसूद हो। और तीसरे तर्क खुराक यानी कम खाना, जैसा कि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कम खाओ, कम पियो, कम बोलो और कम सो। ये अल्लाह वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हैं, कम खाते हैं और जो खाते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए खाते हैं, सोते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सोते हैं और बोलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए बोलते हैं। इनका खाना पीना सोना जागना चलना फिरना सब अल्लाह तबारक व ताला की रजा के। और जो ज्यादा खा लेता है तो वो शैतान के कब्जे में चला जाता है, शैतान उस पर गलबा हासिल कर लेता है। तो कम खाना इसी में हिकमत है, कम बोलना इसी में हिकमत है, कम सोना इसी में हिकमत है। कम खाओ तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौ लगी होगी, इबादत में दिल लगेगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत में दिल लगेगा, नमाज में दिल लगेगा। अगर ज्यादा खा लिया तो शैतान गलबा हासिल कर लेता है और जब शैतान गलबा हासिल कर लेगा तो ना नमाज होगी, ना कुरान मुकद्दस की तिलावत होगी, ना और दूसरी इबादत होगी। एक बुजुर्ग दरिया के पार रहते थे। दरिया के इस पार उनके दोस्त रहते थे। एक दिन अपने साहिबजादे से कहा कि जाओ दरिया के पास, वो अल्लाह वाले हैं, उन्हें खाना खिलाकर आ जाओ। बेटे ने कहा, दरिया पार कैसे करेंगे? कोई इंतजाम नहीं, कोई कश्ती नहीं है, दरिया के पार जाएंगे कैसे? बुजुर्ग ने फरमाया, दरिया के पास जाना कहना मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। साहिबजादे ने, लड़के ने टिफिन लिया, खाना लिया, दरिया के पास पहुंचे। दरिया से कहा, दरिया मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। इतना कहना था कि दरिया फट गया, रास्ता बन गया। लड़का दरिया पार करता है, बुजुर्ग के पास पहुंचे, उन्हें खाना खिलाया, फिर बर्तन समेटा, चलने के लिए आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि फिर दरिया जारी है, दरिया बह रहा है। बुजुर्ग से कहा, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, कि दरिया जारी है। कहा, आए थे कैसे? कहा, चला था तो वालिदे मोहतरम ने कहा था दरिया के पास जाना तो कह देना मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। बुजुर्ग ने फरमाया, जाओ दरिया से कह देना
کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ صاحبزادے لڑ کے دریا کے پاس اور کہا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دریا فوراً پھٹ جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ لڑکے نے دریا پار کیا، اب راستے بھر سوچ رہے ہیں، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ والد محترم نے کہا تھا دریا سے کہہ دینا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، انہوں نے تو ابھی کھانا کھایا، میں کھلا کر آ رہا ہوں۔ اور پھر وہاں سے چلا تو انہوں نے کہا دریا سے کہہ دینا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور میں اپنے والد کی اولاد ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، راستے بھر یہی سوچتے رہے۔ والد محترم کے پاس پہنچے، کہا ابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا جا کے دریا سے کہہ دینا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کھانا کھا کر کہا کہ جا کے دریا سے کہہ دینا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کی اولاد موجود ہوں اور انہوں نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں سنو صاحبزادے تم میری اولاد ہو بے شک، لیکن میری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھایا ہے، اپنے نفس کے لیے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو یہ اللہ والے کھاتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں، بولتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بولتے ہیں، سوتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے۔ اور چوتھی چیز ترک خواہش نفس، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا۔ نفس جو ہے یہ دنیا کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، تو نفسانی خواہشات کے خلاف کرنا یہی اصل ہے۔ یہ اللہ والے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو تباہ و برباد ہوتا ہے، ناکامی اس کے ہاتھ آتی ہے۔ لہذا نفس جو کہے اس کے خلاف کرو۔ نفس کہے گا نماز مت پڑھو، بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو وقت بہت ہے۔ لہذا جب نفس یہ کہے کہ ابھی وقت بہت ہے فوراً نماز پڑھو، پہلے یہ کام کرنے پھر نماز پڑھیں گے، فوراً نماز پڑھو۔ کاروبار کر لیتے گراہک چلا جائے گا، جانے دو، پہلے نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ نفس کہیں یہ کھاؤ، اس کے خلاف کھاؤ۔ ایک بزرگ تھے، ان کے نفس نے کہا کہ آج کاش انڈا پراٹھا مل جاتا تو کیا بات ہوتی، آج انڈا پراٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ کہیں جا رہے تھے، شام کا رات کا وقت تھا، لوگوں نے پکڑ لیا، گاؤں والے پورے جمع ہو گئے کہ یہ چور ہے، چور ہے، یہی چور ہے، پکڑ لیا اور مارا پیٹا یہاں تک کہ ان کے کپڑے پھٹ گئے۔ کسی نے اس میں سے ان کے پہچان لیا، کہا رہے یہ تو فلاں اللہ والے، یہ بزرگ ہیں، تم کس پر ظلم کر رہے ہو، انہیں مار رہے ہو، یہ پہچانو ان کو، یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ اللہ والے نیک ہیں، یہ چور نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی طرح انہیں بچایا، اپنے گھر لے گئے، مرہم پٹی کی، کپڑے پہنائے اور پھر ناشتہ پیش کیا تو وہی انڈا پراٹھا پیش کیا۔ انڈا پراٹھا دیکھتے ہی بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میزبان نے کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی انڈا پراٹھا کھانے کی خواہش ہوئی تھی تو اتنا مار کھایا ہوں، اب میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کھا۔ نفس کی خواہش یہی تھی کہ انڈا پراٹھا کھانے کو مل جائے تو اتنا مار کھایا، اب کھا لے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، یہ نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے خلاف کرتے ہیں۔ لہذا نفس کے خلاف کرو، کامیابی ملے گی۔ نفس نماز سے روکے تو نماز پڑھو، قرآن مقدس کی تلاوت سے روکے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو، ماں باپ کی خدمت سے روکے تو اس کے خلاف کرو، اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں آتش پرست رہتے تھے، آگ کے پجاری رہتے تھے۔ وہاں ایک آتش کدہ تھا، اگیاری تھی، جس کی آگ کسی دن بھی سرد نہ ہوئی تھی جب سے وہ جلائی گئی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں قریب میں قیام فرمایا،
حضرت ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम से फरमाया कि आटा खरीद कर ले आओ और आग का इंतजाम करो ताकि इफ्तार के लिए रोटी पकाई जाए। आटा खरीदा। आतश परस्तों से जो आग के करीब बैठे हुए थे आग मांगा, उन्होंने आग देने से इनकार कर दिया। खादिम ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सारा माजरा बयान किया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लामी गैरत ने जोश मारा और आतशकदा अगियारी के करीब पहुंचे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को खुदा की तरफ बुलाया और उनके सरदार जिसका नाम महीशा था फरमाया, तुम लोग खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जिसने इस आग को पैदा किया है? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे मजहब में आग को बड़ा माना गया है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम अपने हाथ पांव इस आग में डाल सकते हो? एक जमाने से तुम इसकी पूजा करते आ रहे हो, तुम्हारे बाप दादा इसकी पूजा करते आ रहे हैं, क्या ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी? उन्होंने कहा, आग का काम जलाना है तो ये हमें जलाएगी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उसकी इबादत करता हूं जिसने इस आग को पैदा किया है। अगर उसका हुक्म होगा तो मुझे जलाएगी, अगर उसका हुक्म होगा कि न जलाए तो मुझे ये आग नहीं जला सकती है। और फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आग के प्रतिश करने वालों का सरदार जो महीशा था उसकी गोद में एक बच्चा था, उससे वो ले लिया और आनन फानन फौरन आग में तशरीफ ले गए। 4 घंटे तक आग में रहे। इधर वावैला मच गया कि ये फकीर खुद तो आग में गया, मेरा बच्चा भी ले गया। वावैला मचा हुआ है, रोना धोना मचा हुआ है। 4 घंटे के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए तो ना तो आग ने आपके खिरके मुबारका को जलाया, जिस्म तो जिस्म है, खिरके मुबारक भी न जला था और ना ही बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा। ये देखते ही जितने भी आग के पुजारी थे सब आपके कदमों में गिर पड़े और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो। और उनके सरदार का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह नाम रखा और उस छोटे बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शहबाज कुतुबुल अख्ताब आपके मुरीद थे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हमारा मुईनुद्दीन हक ताला का महबूब है और मुझे उनकी मुरीदी पर फख्र हासिल है। पीर हो तो ऐसा हो कि मुरीद हो तो ऐसा हो कि पीर भी फख्र हासिल करे और कहे कि मुझे मोइनुद्दीन की मुरीदी पर फख्र हासिल है। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की वो जाते पाक है कि आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल अहमदी रजी अल्लाह ताला अन्हु फख्र किया करते थे। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिजवान अपने वालिद मोहतरम के साथ महारारा शरीफ हजरत सैयद आले रसूल अहमदी के पास बैयत के लिए पहुंचे। हजरत सैयद आले रसूल अपने मुरीदी में कबूल फरमाया, बैयत किया और उसी वक्त आपको खिलाफत और इजाजत भी अता फरमा दी। लोगों ने कहा, हुजूर आपके यहां का तो ये मामला है, जब किसी को खिलाफत इजाजत देना होता है तो पहले उससे मुजाहिदा कराते हैं, रियादत कराते हैं, फिर उसे खिलाफत और इजाजत अता फरमाते हैं। लेकिन अहमद रजा को आपने बगैर किसी मुजाहिदा के रियादत के खिलाफत और इजाजत अता फरमा दी। सैयद आले रसूल अहमदी अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, सुनो, और लोग आते हैं तो जंगालूद दिल लेके आते हैं। अहमद रजा
صاف ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں، اس لیے میں نے فوراً ہی بیعت کے بعد اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ اور سنو، میں فکر مند تھا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں کیا پیش کروں گا، لیکن آج میری وہ فکر بھی دور ہو گئی کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر۔ مرید ہو تو ایسا مرید ہو کہ پیر فخر حاصل کرے، فخر کرے۔ آج ہم مرید ہوتے ہیں تو دنیا کے حصول کے لیے مرید ہوتے ہیں، کاروبار بڑھ جائے، کاروبار ترقی کر جائے، محل بنا لیں، گھر بنا لیں، پوری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے، ساری دنیا فقیر بن جائے۔ آج ہماری یہ ذہنیت ہے، ہم اللہ و رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے مرید نہیں ہوتے، دیندار بن جائیں، منتقی و پرہیزگار بن جائیں، اس کا خیال ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں رہتا، صرف اور صرف دنیا کی حصول کے لیے مرید ہوتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت تاجدار اہل سنت علی رحمت و رضوان دنیا کے حصول کے لیے ان سے مرید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ و رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے مرید ہوئے، صاف و ستھرا دل لے کر کے گئے تھے، صرف ایک نسبت باقی تھی، سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان کو جو حضرت سید آل رسول احمدی سے حاصل ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا معین الدین حق تعالی کا محبوب ہے اور مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے شہروں کی خرابی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں گناہوں کی شامت سے شہر برباد ہوں گے، خراب ہوں گے۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ ایک دفعہ سمرقند کی طرف سفر کر رہا تھا، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو ایمان والے ہوں گے انہیں اٹھا لے گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو سزا دے کر کے اٹھایا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے تو ان پر ہی عذاب ہوگا، قیامت انہی کافروں پر آئے گی، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی یا گاؤں میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہلاکت کا حکم دے دیتا ہے، پس مکۃ المکرمہ کو حبشی ویران کریں گے۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کو دو اونچی ایڑی والے حبشی گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، اور مدینۃ المنورہ قحط سے ویران ہو جائے گا، لوگ بھوک سے جب قحط آئے گا، مدینۃ المنورہ میں قحط آئے گا، لوگ پریشان ہوں گے تو مدینۃ المنورہ چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، تو یہ لوگ مدینۃ المنورہ چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، لوگ بھوکوں مر جائیں گے، اور بصرہ اور گرات شراب خوری کی شامت سے تباہ ہو جائیں گے۔ آج کا جو ماحول ہے اسے ذہن میں رکھیے کہ شراب خوری، زنا یہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اور تباہی و بربادی جو ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روم لیواتس سے تباہ ہوگا۔ اس معاملے کو بھی سامنے رکھیے، ہمارے اس ہندوستان میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے یہاں کی کورٹ نے مرد کی مرد سے شادی کی اجازت دے دی، معاذ اللہ۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ تباہی و بربادی ہے۔
روم میں یہ تباہی زیادہ ہوگی. آسمان سے ایک آندھی آئے گی، سب لوگ سوئے ہوں گے، سور اور کتے بن جائیں گے. خراسان سے بلخ تک سارا علاقہ اس لیے تباہ ہوگا کہ اہل تجارت خیانت کریں گے. یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہندوستان میں یہ کام کم نہیں ہو رہا ہے. ڈنڈی مار لوگ آج پائے جا رہے ہیں. سامنے دکھائیں گے 1 kg 1 کلو کا وزن کیا ہے، لیکن گھر جا کر دیکھیے تو 750 گرام نکلے گا، 600 گرام نکلے گا. سامان صاف ستھرا دکھائیں گے، اچھا دکھائیں گے، لیکن گھر جا کر جب پیکنگ کھولیے تو خراب مال نکلے گا. اچھا صحیح مال نہ دیں گے بلکہ خراب مال دے دیتے ہیں. تو یہ سب تباہی اور بربادی کے ذرائع ہیں. آسمان سے ٹڈی دل وارد ہوگا. آج دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. آسمان سے ٹڈی دل اتر رہے ہیں، پورا علاقہ کا علاقہ کھیتی برباد کر رہے ہیں، ساری کھیتیاں چٹ کر جا رہے ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور مسلمان مردار کھائیں گے. مردار کھا رہے ہیں، بس کھانے کا شوق ہے. کہاں کھا لیں، کیا کھا لیں، کیسے کھا لیں. سحری کے لیے پوری رات تلاش کریں گے، سحری کہاں اچھی ملتی ہے، قیمہ کہاں کا اچھا ہوتا ہے، کس ہوٹل کا قیمہ اچھا ہوتا ہے. عجب حال ہے. ہماری تباہی اور بربادی انہی وجہ سے ہے. پیاؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گت کی طرح جڑ گئے چو پلاؤ دیکھا. ارے دیکھو کیا کھلا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں اوجھلی اور پچونی کھلا دے رہا ہے، کچڑا کھلا رہا ہے. دیکھو صحیح چیز لو. ہوٹل ضروری نہیں ہے، گھر کا کھانا کھاؤ، صاف ستھرا اچھا کھانا کھاؤ. آج لوگ یہ مردار کھانے پر تل آئے ہیں، اس لیے تباہی و بربادی ہے. اور فرماتے ہیں خوارزم اور اس کے آس پاس کے علاقے مزامیر، میوزک، ناچ گانے اور ڈھول تاشے کی شامت سے خراب ہوں گے. آج ناچ گانے ہو رہے ہیں، معاذ اللہ بزرگوں کے نام پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن شاہ قادری کا سندل، ایک اللہ والے کا سندر اور ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈی جے باجے کر رہے ہیں. یہ تباہی و بربادی ہے کہ نہیں؟ کہاں اللہ والے؟ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی اور گناہوں سے لوگوں کو باز رکھا، لیکن آج ان کے نام پر ہم گناہ کر رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، ڈی جے باجے بجا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور فرماتے ہیں کہ سیستان تند و تیز آندھیوں اور زلزلوں کی وجہ سے پہاڑ پارا پارا ہو جائیں گے اور لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے. اور فرماتے مصر و دمشق اس وجہ سے تباہ ہوگا کہ آخر زمانے میں لوگ عورت کو پھانسی پر لٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے. معاذ اللہ ان کے منہ میں آگ ہو. ایک عورت کو پھانسی پر چڑھا دیں گے اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کر کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھسا کر ہلاک کر دے گا. اور سندھ کی ویرانی ہند کی وجہ سے ہوگی اور ہند کی ویرانی سندھ کی وجہ سے ہوگی. فرماتے ہیں جب شراب خوری اور زنا کی کثرت عام ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آندھی کو حکم دے گا جو سب کو ہلاک کر دے گی. پھر شہر تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے اور ہر طرف عدل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نزول فرمائیں گے. اس وقت دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور فرمایا اس وقت وہ دن بہت چھوٹا ہوگا، شاید ایک وقت نماز پڑھی جا سکے اور سال مہینہ کی طرح اور مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح ہوگا اور دن ایک وقت کی نماز کے برابر ہوگا. یہ کہہ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ دن کو آخر وقت سمجھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کو 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. آج آدمیوں سے کتوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. غور فرمائی کیا فرما رہے ہیں؟
یہ 500 سال پہلے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری دن سمجھنا چاہیے کہ آج آدمیوں سے کتے کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ کتے کے بچے پیدا ہو رہے نہیں، کتے جیسے اولاد ہو رہی ہے کہ نہ بڑے کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کا پاس ہے، نہ کسی کا ادب و احترام ہے. جیسے کتے زندگی بسر کرتے ہیں، آج کے بچے، آج کے نوجوان اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. کسی کا لحاظ پاس نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں. جس طرح کتے چوراہے پر گزار کرتے ہیں، ایسے ہی آج انسان زندگی گزار رہا ہے معاذ اللہ. کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی لحاظ پاس نہیں. لہذا یہ وقت بڑا ہی گمبھیر وقت ہے. اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ادب و احترام کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی، پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا اس فقیر کو عطا فرمایا، مصلح اور خرقہ بھی عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہمارے خواجگاں کی یادگار ہے، یہ لے لو اور جس کو لائق سمجھنا دے دینا. فرماتے ہیں پھر میں اجازت لے کر قدم بوسی کر کے رخصت ہوا. حضرت خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا. دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، کشتی نہ تھی. پیر و مرشد نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو. میں نے حکم کی تعمیل کی اور بلا تکلف آپ کے ساتھ پانی پر چلنے لگا. دریا پار کر لیا. میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کس طرح ہوا؟ فرمایا میں نے 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پانی پر قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور دریا پار کر لیا. یہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی ہمارے بڑے بھیا ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا پر قدم رکھا، دریا پار کر لیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہنے والوں ہوش میں آؤ. حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو. اگر ایسا ہے تو ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا پہ قدم رکھو تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہو. اللہ والوں کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. حضور خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آدمی نہایت پریشان حال میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ 40 سال سے میرا لڑکا گم ہے، مجھے اس کے مرنے جینے کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ کی خدمت میں حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک نیچے کیا، آنکھوں کو بند کیا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ اللہ والے آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو زمین کے اندر کی خبر رکھتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو آسمانوں کے پار دیکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ سے لگی ہوئی ہے. یعنی لوح محفوظ سے لگی ہوئی کیا مطلب؟ یعنی لوح محفوظ میری نگاہ میں ہے، کس کی قسمت میں کیا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سر مبارک نیچے کرتے ہیں اور سب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، لڑکا کس حال میں ہے، کہاں ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا، لوگوں سے فرمایا فاتحہ پڑھو اس نیت سے کہ اس آدمی کا لڑکا صحیح و سلامت ان کے پاس پہنچ جائے. سب نے فاتحہ پڑھی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے فرماتے جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہارا لڑکا گھر پہنچ چکا ہے.
निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जाओ घर जाओ, तुम्हारा लड़का घर पहुंच चुका है। वो शख्स घर जाता है तो देखता है कि लड़का घर पर पहले ही से मौजूद है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहे अक़दस ने सब कुछ देख लिया कि कहां है और किस हाल में है, और फिर उसे उसके घर भी पहुंचा दिया। वो शख्स लड़के को साथ लेता है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है। लोगों ने इससे पूछा, तुम कहां थे, किस हाल में थे? उसने बताया कि मुझे एक जजीरे में कैद कर दिया गया था, लोहे की जंजीर में कैद कर दिया था। मैंने देखा कि हजरत ख्वाजा की शक्ल में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरी जंजीरों पर नजर डाली तो जंजीर टूटकर जमीन पर गिर गई और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। यह बुजुर्ग शक्ल में आने वाले कोई और नहीं था बल्कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे कि उसके पास पहुंचे, जजीरे पर पहुंचे, जंजीर पर निगाह डाली, जंजीर टूट गई और उसका हाथ पकड़ कर उसके घर पहुंचा दिया। बदल जाए निजाम हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, हुजूर ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद महफिल में भी मौजूद हैं और जजीरे पर भी पहुंच गए हैं, उस लड़के की मदद कर रहे हैं और घर भी पहुंचा रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों से निस्बत कायम रखो, इनसे ताल्लुक कायम रखो, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए, अल्लाह और रसूल का कुर्ब हासिल करने के लिए। अगर हमारी नीयत ये होगी कि अल्लाह और रसूल का कुर्ब हासिल हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। जब खुदा बंदे को दूस मिल जाएगा तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।